جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا. اکیلا ہے، نہ اوپر کوئی تعلق، نہ نیچے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے. اکیلا. تو اکیلا کیسے رہتا ہے؟ کیسے ٹائم گزارتا ہے؟ تو لا یشتمل علیہ زمان، وہ ٹائم سے پاک ہے. ٹائم تمہارے لیے ہے، اس کے لیے پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ سب برابر ہے. وہ وقت سے پاک ہے. اکیلا کہاں رہتا ہے؟ لا یحویہ مکان، وہ کسی مکان میں نہیں. لا مکان ہے، لا زمان ہے. تو کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں. آیا ان سے کہو وہ احد ہے. اچھا وہ احد ہے تو گزارا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے اللہ الصمد. صمد کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو بے نیاز. او نہیں، صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سارے اس کے محتاج ہیں. صمد وہ ہے جس کی کوئی حاجت ضرورت نہیں اور سب ضرورت مند اور محتاج ہیں. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج انسان ہے. انسان سے زیادہ محتاج کوئی نہیں، انسان سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں. پرندوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، چار پائے کو دیکھو، دو پائے کو دیکھو، اڑنے والوں کو دیکھو، تیرنے والوں کو دیکھو، رینگنے والوں کو دیکھو. وہ ہزاروں سال سے جیسے گھونسلے بنا رہے ہیں ویسے ہی بنا رہے ہیں، جیسے بل بنا رہے ہیں، سانپ کھڑ بنا رہے ہیں ویسے ہی بنا رہے ہیں. انسان کی ضرورتیں وہ کہتا ہے سمد سمد. انتم الفقراء واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو اور ایک اللہ ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے. ہارون رشید بیت اللہ میں ایسے ہاتھ اٹھا کے کھڑا تھا، ربنا ربنا، احرام کی حالت میں ربنا. تو سفیان ثوری بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، وہ پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے انظروا الی جبار الارض، یہ زمین کے جابر کو دیکھو، زمین کے بادشاہ کو دیکھو. کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، کیسے زمین آسمان کے جبار کے سامنے سوالی بن کے کھڑا ہوا ہے، فقیر بن کے کھڑا ہوا ہے. تم سب فقیر ہو، وہ سب سے بڑا غنی ہے. کہ کیا کمال کی بات ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی ابتدا ہے. اور کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے. کمال ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی. لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ ناسا والوں کی ہبل، نہیں دیکھ سکتے، آسمان نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ نے کتنے دیکھنا ہے. لا تراہ العیون، اسے سوچنا چاہو تو سوچ کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. تو کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارے خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتے. لا یصفہ الواصفون، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ اور بولوں گا میری بس ہو جائے گی. اور میرا اللہ کہتا ہے ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، دنیا کے درخت قلم بناؤ اور تم سب کٹھے ہو کے میری تعریف لکھو. کیا ہوگا؟ سمندر خشک، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے علم ختم ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا. چاہے اتنے سمندر اور لاؤں، پھر ان سے لکھو، وہ بھی ختم، پھر اتنے اور لاؤں، وہ بھی ختم، پھر بھروں، پھر لکھو، وہ بھی ختم، پھر لکھو اور لاؤں، قیامت تک سمندر بھرتا رہوں اور تم لکھتے رہو تو تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے. لا یصفہ الواصفون. جو قوم ایسے رب کو مانتی ہو، پھر وہ کہے روٹی کی تو کھاویے، شراب نہ بیچیے تو روٹی کی تو کھاویے، سود نہ کھاویے تو روٹی کی تو کھاویے. جو ایسے رب کو، قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. بولو، رب پالنے والا ہے. اور قرآن کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، آخری صورت قل اعوذ برب الناس. نماز میں اللہ اکبر الحمدللہ ہے، بولو زور سے. رکوع میں گئے سبحانہ، رکوع سے اٹھے ربنا کیا لکل، سجدے میں گئے سبحانہ اعلیٰ، پھر دوبارہ سجدہ کیا، پھر کیا کہا؟ دعا پڑھی تو رب اجعلنی. رب 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 کی تکرار کیوں ہے؟ کافر کو دھوکہ لگا ہے توحید میں، تو کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی بندروں کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے. مسلمان اللہ کے فضل سے توحید میں اسے کوئی دھوکہ نہیں، اسے دھوکہ ہے رب ہونے میں. کوئی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ 2 نمبری کیوں کر رہے ہیں کہ روٹی کی تو کھاویے؟ وہ پاگل، وہ کہتا ہے ادعونی، وہ مجھے کبھی پکارو تو صحیح، یہ سب کچھ تمہیں دینے کے لیے بنایا ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں. اللہ مانگو بہت خوش ہوتا ہے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے. عجیب بات.
ماں باپ سے بھی مانگو تو ناراض ہونے لگ جاتے، چل بھاگ جا کوئی نہیں۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا میرے باپ تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میرے رب نے یہ عزت میرے مقدر کی تھی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب پیسے ختم ہوتے تھے تو میں خط لکھتا تھا پیسے بھیج دیں، تو ایک دفعہ میرے ابا نے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت خط لکھتے ہو، کبھی اگے پیچھے بھی اپنا حال بھی دسن واسطے خط لکھ دیتا کر۔ اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر کسی سے باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو، بھئی میرے اس سے تعلق نہ رہے اور لڑائی بھی نہ ہو اور تعلق بھی ختم ہو جائے، تو اس سے صرف قرضہ مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر لے، تھوڑی گلی چھڑ جائے۔ ہمارے طرف تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قرضہ مل جاتا ہے، یہاں تو سب نے اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، سارے تو قسطوں دے غلام، اخیر تے پیچھے سبزی گوشت ہی رہ جاندہ، بھی پتہ نہیں لگتا کہ نہیں لگتا۔ تو ہمارے یہاں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قرضہ دے دیتا، یہاں کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جان چھڑانے کا بہترین طریقہ قرضہ مانگو، اور اللہ سے تعلق بنانے کا بہترین طریقہ جھولی پھیلا دو۔ اور اللہ کی قسم، مجرم ہو یا محرم ہو، نیک ہو یا بد ہو، جب کہتا ہے اللہم یا اللہ، تو اللہ دونوں کے لیے ایک جیسا کہتا ہے لبیک میرا بندہ، لبیک میری بندی۔ ایک بت پرست یا صنم کی صدا لگاتے لگاتے سالوں سال گزر گئے، ایک دن زبان غوطہ کھا گئی تو اس کے منہ سے نکلا یا سمد، ان تو پتہ ہی کوئی نہیں سمد کون ہے۔ اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، بندہ میں حاضر ہوں۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ تجھے جانتا ہی نہیں، اس کی زبان غوطہ کھا گئی، کہا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، آج اس نے بھولے سے پکارا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ تو میرے بندوں سے کہو وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا سنگی ساتھی نہیں ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا انتہوا ثلاثہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے ان سے کہا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ نہ اس کی بیوی ہے نہ بیٹا ہے، لا زمان ہے لا مکان ہے، لا تاخذہ سنہ، سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سمد، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور کیسا دینے والا ہے، 7 بر اعظم کے 7 ارب جو آج ہیں، جو اربوں خربوں پیچھے مر گئے، ان کو بھی اٹھاؤ، جو آگے آنے والے ہیں اربوں خربوں، ہوں تو تھوڑی رہے گا، اتنے نہیں ہوں گے، قیامت نڑے نظر آ رہی ہے، تو ان کو بھی بلاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے سارے مرد عورت اکٹھے ہو کر، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اس وقت پیچھے ہزاروں تھی، آگے ہزاروں آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے سارے اکٹھے مانگو، میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اگر یہاں 2 ہوں تو آپ کہیں گے کی رولا پایا جائے، ایک بندہ بولو ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے تم سارے اکٹھے مانگو، تو لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول، تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے کسی سے غافل نہیں کرے گا، تم سب کا اکٹھے بولنا، تمہارے بول کو آپس میں خلط ملط کرنے سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یہ بی بی کیا بولی اور یہ بندہ کیا بولا، کہ میں سب کی سنوں گا۔ اچھا صرف سنیں نہیں، پھر سب کا چاہا سب کو دے دوں، ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، کہ جاؤ سمندر میں نا سوئی ڈبو کے باہر نکالو، دیکھو کوئی لگا اس کے اوپر، تو میرا اللہ کہتا ہے تم سب کو سب کا چاہا دینے کے بعد سوئی کو سمندر میں ڈال کے دیکھنا، جیسے اس میں کوئی سمندر میں کمی نہیں آئی، تیرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لہذا وہ تو خوش ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا بر صغیر پکڑا ہوا ہے، کوئی پیروں سے مانگ رہا ہے، کوئی ولیوں سے مانگ رہا ہے، کوئی جو فوت ہو گئے ان سے مانگ رہا ہے، اللہ کے بندے ہو جو ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں چلے گئے، وہ تمہیں شارک سے زیادہ قریب اللہ حی قیوم موجود ہے، اسے کیوں نہیں پکارتا؟ میں اپنے ٹاؤن ہے ہمارا ہوم ٹاؤن تلمبا، وہاں سے میرا گاؤں 3 کلومیٹر، میں گاڑی میں آ رہا تھا، فٹ ڈرائیو کر رہا تھا، تو ہمارا ایک عزیز برادری کا اپنے باغ کے آم کا باغ تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں نے گاڑی روک لی اور اترا، میں جا کے ملا تو باتیں شروع ہو گئی، پھر کہنے لگا طارق میاں، ہمارا وہاں جو ٹائٹل ہے نا خاندانی میاں ہے، طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے۔ میں کہ یار میں کیوں بھابی ہو گیا؟ وہ جا کے تو پیرانوں نہیں مننا، میں کہ میں تو پیرانوں منے نا، تینوں کیا کہنے کہ پیر جڑے راہ دستے رب دا، اللہ دا نام دستے اللہ دا رستہ دستے، پر میں نا پیر پتر نہیں دے سکتے، کہ ایو تو رول ہویا، تو پیر پتر دے سکتے ہیں، میں کہ وہ کتوں، کہ ہر پیر دا کوٹا وکھرا وکھرا اللہ سائیں کو لے، وہ اتوں لے کے دے دیں، میں کہتے ہیں انہوں نے پیران کوٹا دیتا ہے، سیدھا ان کو کیوں نہیں منگنا ہے، تو بہت ہو گیا بیچارہ۔ تو اللہ کے بارے میں اتنے غافل جو کہتا مانگو، میں یہاں ہوں، یہاں اس شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں،
اور جس زبان میں مرضی پکارو میں سنتا ہوں. ہائے ہائے یا عبادی. مجھے بتاؤ یہ مائیں بیٹھی ہیں, یہ بچہ 2-3 دفعہ تنگ کرے تو اس کو پیار سے کہیں گے میرے جان, یا کہیں گے الو کے پٹھے. یہاں تو اب سوٹیاں کوئی نہیں, ہماری تو ماؤں, ہم نے تو ماؤں سے سوٹیاں نہیں, سوٹے کھائے ہوئے میں, سوٹے. اور میں زیادہ شرارت تھی, میں نے بڑی مار پڑی ہے ٹھوکا. اور جب اسکول گیا وہاں بھی سب سے زیادہ مار پڑی, کیونکہ مجھے پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں, شرارتیں تھیں. تو سب سے زیادہ مجھے فخر حاصل ہے سوٹیاں کھانے کا, تھپڑ کھانے کا. تو یہ کہیں گے دفعہ ہو جا, بات نہ کر. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی, او میرے بندو. اس میں جو پیار ہے نا اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ مائیں سمجھیں گی. جب معصوم بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا لال. اس کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہ بولو ماں جو بیٹھے, جو اس میں محبت ہے, میرا لال, میرا چاند. ہمیں جڑا ہی کالا ہو گیا, اس میں چاند نہیں آکھنا ہے, میرا چاند. اس میں ہمیں لفظ سمجھ میں آ گیا, لیکن اس میں جو محبت ہے ماں والی, اس کا ترجمہ کوئی دنیا کی زبان نہیں کر سکتی. سمجھ گئے؟ اب ادھر آؤ, اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. اللہ اکبر, کیا محبت ہے. کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی سمجھتے. یا عبادی, سبحان اللہ. کیا کہہ رہا اللہ, او میرے بندو, میرے بندو. جیسے ماں کہتی میرا چاند. میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں, ورنہ اللہ کی محبت اور ماں میں کیا نسبت قائم ہو سکتی ہے. میرے بندو. تو خیال آتا ہے اللہ نے پکارا ہے اپنے نیک بندے بندیوں کو, جنید بغدادی جیسے, رابعہ بصری جیسی عورتیں, اور جنید بغدادی جیسے, اور صحابہ جیسے, اہل بیت جیسے, ان کو اللہ نے پکارا ہے. لیکن ہائے میں قربان ہوں, میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا. اناٹمی پڑھ کے کوئی آدمی انسان تو نہیں بنتا, انسان تو قرآن سے بنتا ہے, انسان تو نبی کی زندگی سے بنتا ہے. میرے بندو. کون سے؟ اب یہ آگے حیران کن بات ہے, کون سے؟ تو خیال یہ آ رہا ہے اس لفظ اور لہجے کو سننے کے بعد کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندو, میری نیک بندیوں. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے, الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ, کاش میں آپ کو بتا سکتا, اللہ کی قسم میں بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں, کیسے اس کی میں محبت کو بیان کروں. میرے بندو. کون سے یا رب؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے پوری زندگی میں ایک کام بھی مجھے راضی کرنے والا نہیں کیا. ان کو اس پیار سے بلا رہا ہے. تو جو اس کے فرما بردار ہیں ان کے لیے کیسا پیار ہوگا؟ کمان, اتنا پیار کن کے لیے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے بندے بندیوں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھول کے بھی کوئی نیک کام نہیں کیا. ان کو جب اس پیار سے پکار رہا ہے تو جب قیامت کے دن اس کے نیک بندے بندیاں آئیں گے تو کس پیار سے پکارے گا, کس محبت سے پکارے گا؟ ان سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنے گناہوں کو دیکھ کے مایوس نہ ہونا کہ ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں. اچھا یا اللہ کیا کرے گا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کیوں ڈرتے ہو, میں سارے معاف کر دوں گا. انا, پھر لفظ اللہ, پھر یغفر کے بعد الذنوب. میں اس کو کس طرح بیان کروں؟ کہا او میرے بندو یقین کرو میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا اللہ اتنی سخاوت کیوں؟ کہ انہ ہوا الغفور الرحیم. میں کیسے معاف نہ کروں, میرا نام غفور رحیم ہے. ہاں ایک چھوٹا سا کام کر لو, یہ نہ ہو کہ حسین اور یزید ایک ہی کرسی پر بیٹھ جائیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ایک کام کرو, انیبوا الی ربکم, بس تم توبہ کر لو. تم توبہ کر لو, تم میرے دوست ہو. تم توبہ کر لو, میرا تمہارا تعلق ہے. ماں سے تعلق بگڑ جائے تو منانے میں وقت لگتا ہے, بھائی سے بگڑ جائے تو منانے میں پسینے آتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں بیگمات سے کوئی غم خراب ہو جاوے تو پھر تو دونوں اٹھے سجدے کرنے پڑیں گے. تو یہاں کسی کو راضی کرنا آسان ہے, اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا. آپ کو ایک حدیث سناؤں ترمذی شریف کی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, میرے نبی نے فرمایا, جس کا نام تھا کفل. ہر رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 70 دینار, جو پاکستان کے لاکھوں روپے بنتے ہیں, لاکھوں. تو جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. اس نے کہا بی بی میں تمہیں زبردستی تو لے کر نہیں آیا, تم خوشی سے آئی ہو. تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کفل
مجھے غلط نہ سمجھو، میں بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں، لیکن مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں دیتے، تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میرے تو تلمبے ہوم ٹاؤن میں ایک رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا، میرا ضلع ملتان ہے، تو تلمبا میرا ہوم ٹاؤن، وہاں اس نے ایک بازار حسن قائم کیا تھا 1818، آج تک قائم ہے۔ کوئی 10 سال پہلے میں نے ان میں جانا، مجھے خیال آیا میں ساری دنیا پھرتا ہوں اور یہ میرے دروازے پر اتنی لڑکیاں یہ کام کر رہے ہیں، اگر انہوں نے میرا دم پکڑ لیا گریبان تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان کے، اب میرا اتنا نام، اور اس طرف سے شریف آدمی گزرتا ہی نہیں، میں ان کے گھر چلا گیا، ہائے، صرف میں نے ان کو بیٹی کہا اور وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب سان تک کدی کسی بیٹی آخیا ہی نہیں۔ میں کہا نہیں بیٹی تسی میریاں بیٹیاں ہو، تمہیں عزت دیون آیا۔ کہتے تھا عزت خریدن آمدے لوگ، دیون نہیں آمدے۔ اس نے میرا کلیجہ چیر دیا، اور پھر میں نے مستقل ان میں کام کرنا شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے آدھی سے زیادہ توبہ کر کے باہر جا چکی ہیں۔ کئیوں کی میں نے شادیاں کروائیں، ان کی بچیوں کی شادیاں کروائیں، ان کے لیے ایک جگہ بنائی جہاں ان کی بچیاں آ کے قرآن پڑھیں، ان کے بچے قرآن پڑھیں، کئیوں کے وظیفے لگائے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مجھے دوسرا سٹنٹ پڑا 2019 میں، تو اس وقت میں اس محلے میں کام کر رہا تھا، تو میرے ڈیرے پر اس وقت 250 بچیاں تھیں یہ کام کر رہے، 250 کی 250 ڈیرے پر ایک مولوی صاحب کا حال پوچھنے ہیں، جو داڑھی والی کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر دیتی ہیں۔ 250 کی 250 بچیاں وہ میرے ڈیرے پر، نہیں کہ ایک ہی دن میں، پورا ہفتہ 5 آ رہی ہیں، 10 آ رہی ہیں، 20 آ رہی ہیں، جیسے جیسے سواریاں ہیں۔ لاہور سے آئیں ماڈل لڑکیاں، ماڈلز، پوری ویگن کروا کے میرے ڈیرے پر۔ میں نے کہا بیٹیوں اتنا سفر کر کے کیوں آئی؟ کہا مولانا آپ نے ہمیں بیٹیاں سمجھا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمارا باپ بیمار ہے، ہم اس کو پوچھنے آئے۔ کہا مولانا ہم بہت دکھی لوگ ہیں، ہماری کوئی زندگی نہیں، ہم بکاؤ مال ہیں، مالداروں کے پیسے پر ہماری قیمت لگتی ہے۔ یعنی میں تو آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے روتا ہوں جب سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا ہے کہ کس قدر قابل رحم ہے وہ۔ یہ جو آپ سے مانگ رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں پیسے۔ کہ 2 چیزوں کا تو امتحان ہے، بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ کو دے دو تو اللہ تمہیں واپس وہ کرے گا کہ تمہیں خواب و خیال میں بھی نہیں۔ تو وہ کیسا ہے؟ سمد۔ اچھا سمد کیسا ہوتا ہے؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے، نہ اوپر کوئی نسل ہے نہ نیچے کوئی نسل ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے مثال دو، تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مثال کیسے دوں کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کل کائنات سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، آگ میں بٹھا کے مرنے نہ دے، چھری کے نیچے آ کے کٹنے نہ دے، فرعون کی گود میں پال کے مرنے نہ دے، قتل نہ ہونے دے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے مرنے نہ دے۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رب ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اس نے 2 امتحان لیے، ایک جان کا ایک مال کا۔ یہ جان اللہ کو دینے کے لیے اور مال اللہ کو دینے کے لیے اللہ مانگے تو لٹا دو۔ سکندر خوش نہیں ہے، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دے دیں، مجھے پسند ہے، آپ نے اتار کے دے دیا۔ نماز کا وقت ہے تو آپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا، نماز پڑھانے کے لیے آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی، وہ اوپر لپیٹ کر آپ نے جا کے نماز پڑھائی۔ تو ایک جان کا ایک مال کا، کہ اللہ جس پہ راضی ہے وہ کر جاؤ، اس پہ لٹنا پڑے لٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، مٹ کے جو جیو گے تو وہ زندگی ملے گی جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے نام پہ مٹ جانا۔ از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتم سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یارے۔ یا اللہ، یہ فارسی کا شعر ہے، یا اللہ تجھے دیکھا نہیں اور جانیں دے دی اور سر کٹا دی اور سولیوں پہ چڑھ گئے، تیرے عشق میں دیکھے بغیر جب یہ حال ہوا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ کربلا یاد کرو،
کائنات کا سب سے پاکیزہ شہزادہ کھڑا ہوا ہے، پاکیزہ اولاد ہے، سامنے انسانوں کی شکل میں سور ہیں، خنزیر ہیں، کتے ہیں، اور یہاں نبی کے براہ راست نواسے ہیں۔ ایک بول پر جان بھی بچتی ہے، مال بھی بچتا ہے، اولاد بھی بچتی ہے۔ ایک اللہ چاہتا تو کربلا پہ فرشتے اتار دیتا، ایسی کربلائیں بہت ہیں لیکن وہ بہت بڑی ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کیا تاریخ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک بولی تو بولنا تھا کہ میں تیری بیعت کرتا ہوں، تو یہ کوئی گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں تھا۔ جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر جائز ہے، تو یزید کی بیعت ہے، ایک ظالم کی بیعت تھی، مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے، اپنے نانا کی قبر پہ جا کے توبہ کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں شریعت، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز ہے۔ لیکن اب پھر امت کو مثال دینی تھی، کیونکہ یہ خاندان سبق دینے آیا ہے، تو نہیں مانے۔ شمر نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، سبحان اللہ، تو ہنس پڑے۔ کیا عجب بات ہے، ہنس پڑے جی میں کوئی لڈو کھوانے واسطے آ رہا ہے، اور کہنے لگے اتخوفنی بالموت، بے وقوف مجھے موت سے ڈراتا ہے، الموت احلی عندنا من العسل، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کس کو ڈرا رہے ہو جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی؟ شروع میں جب میں تبلیغ میں لگا تو میرے چاچے بابے تائے سارے زندہ تھے، اور بڑے جابر زمیندار، اور وہ میں ان کے سامنے 18-19 سال میری سنتے نہیں تھے، بلکہ مجھے جاڑیں پڑتی تھیں۔ تو عید کے موقع پر میں تھوڑی بات کرتا تھا، چونکہ نماز تو پڑھتے نہیں تھے لیکن عید پہ تو سارے آتے تھے، تو مجھے خیال آیا آج عید ہے تو میں ان کو نا موت سے ڈراؤں تاکہ کچھ ان کو آخرت کا خیال آئے۔ تو میری سنتے، اور میں بڑے جوش میں لگا عید الفطر، تو میرے ایک چاچا نا گوٹھ مار کے بیٹھے تھے ایسے نا، اپنے گھٹنے دونوں گھٹنے ایسے پکڑ کے نا، اب آگے میاں رب نواز رحمۃ اللہ علیہ، کوئی 10 منٹ تو انہوں نے برداشت کیا، کہنے لگا او مولوی صاحب او عید دا دیں، کوئی خوشی دی گل کر، تو کہڑا موت نو لے کے بہ گئے۔ او ہم تو موت سننے کو تیار نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اتخوفنی بالموت، موت سے ڈراتا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ موت سے تو وہ ڈرے جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ جنگ سے پہلے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے؟ کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ساری میرے بیٹا جو فوت ہو گیا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرے، چھوٹا تھا، اس کا بازو ٹوٹا یہ، تو وہ دیہاتی طور پر اس کو جوڑنے لگے تو اس نے ماری چیخیں، تو واللہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے اس کی چیخیں نہیں سنی گئیں۔ اور یہ کیا میرے نبی کا نواسا ہے جس کے سامنے اپنے بچوں کے بھتیجوں کے بھائیوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور ایسے چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار امیر خسرو، یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور تیرے اوپر جانیں لٹا دیں، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے کٹ گئے، تو جس دن تجھے دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے۔ سو یہ کربلائیں ایسے لوگوں نے دین کو زندہ رکھا ہے، ہمارے جیسے پراٹھے کھانے والوں نے نہیں۔ میں حیران ہوں، یقین مانے میری آنکھوں کے سامنے جب وہ منظر آتا ہے، چونکہ میں نے اپنے اسی بیٹے کی موت دیکھی، قدرتی موت، اور اس نے مجھے پگھلا دیا، جوانی کی موت اور طبعی۔ اور یہ حسین ہمالیہ پہاڑ سے اوپر قد لے کے کھڑا ہے، اور پہلے جان نثار شہید ہوتے ہیں اور پھر اہل بیت بچ جاتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے امام حسن کے بیٹے قاسم آتے ہیں، وہ پورے اہل بیت میں سب سے حسین نوجوان تھا۔ چاچا مجھے اجازت دیں، آپ کو مرتا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا بیٹا جاؤ اللہ کے سپرد، اور وہ اکیلا آگے 3000، جب ان پر چاروں طرف سے تلواریں پڑیں اور وہ گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا۔ تو امام حسین شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے آئے اور ان کو اپنی تلوار سے ہٹایا، تو وہ ان کی لاش تڑپ رہی تھی، تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ یہ کیا جواب دیں گے اپنے نبی کے سامنے جب آئیں گے، تو یہ کیا جواب دیں؟ پھر ان کی لاش کو اٹھایا کندھے پر اور پیچھے جا کے ڈال دیا۔ پھر امام حسین کے بیٹے آئے، علی الاکبر، ابا جان مجھے اجازت دیں، میں آپ پہ اپنی جان قربان کروں۔ وہ گئے، ان کو بھی انہوں نے منٹوں میں اڑا کے رکھ دیا، ان کی لاش کو لائے پیچھے۔ پھر علی الاصغر آئے، وہ بھی کٹ گئے۔ پھر آپ کے بھائی عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا نا، تو انہیں سنبھالا ہوا، دونوں بازو کٹ گئے۔ پھر حضرت علی کے بیٹے حسین تو حضرت فاطمہ سے تھے، ابو بکر، عثمان، عبداللہ،
اور عباس، 5 بیٹے اور شہید ہوئے. ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں. اور پھر سارے حضرت جعفر کے بیٹے عون اور عبداللہ، اور اس طرح کرتے 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 سب اہل بیت کے لاشیں بکھر گئے اور تنہا رہ گئے، زخموں سے چور. ایسے ٹیک لگا کے خیمے کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے. کہنے لگے عبداللہ کو تو ملا دو. عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے 2 سال کے، عبداللہ کو ملا دو. میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو ان کی عمر بھی کافی تھی اور میری بہنیں بھی جوان تھی، شادی شدہ تھی، تو وہ اس وقت گھر میں تھی نہیں. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو کہنے لگے میریاں دھیاں میں نہ ملا دو، وہ میریاں دھیاں میں نہ ملا دو، میریاں بیٹیاں میں نہ ملا دو. تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو. عبداللہ 2 سال کے تھے صرف. ان کو خیال تھا کہ چھوٹے بچے کو کون کوئی کچھ کہے، تو ان کو لایا گیا اور آپ نے ان کو پیار کر کے نا یہ اس ران پہ بٹھایا اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے. ادھر سے ہرملہ ایک بدبخت تھا، اس نے تیر مارا. اللہ چاہتے تو اوپر سے گزر جاتا، دائیں بائیں سے گزر جاتا، لیکن ابھی امتحان باقی تھا. وہ یہاں لگا یا وہ دوسری طرف پار ہو گیا. وہ بچہ چیخ بھی نہ سکا. امام حسین اب دونوں ہاتھ ایسے کر دیے، اور ہاتھوں میں پانی ہونا تو بڑا آسان کام ہے. 2 سال کے معصوم بچے کا لہو اپنی لپوں میں بھر لیا ایسے، اور یوں آسمان کی طرف اچھالا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں. تم کہتے ہو شراب نہ بیچیں تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں، ہیرا پھیری نہ کریں تو روٹی کہاں سے کھائیں. آئیں گے میرے نبی کے گھر کے معصوم کٹے سروں کے ساتھ. تو سب تہتے ہو گئے. تو پھر شمر نے کہا قتل کرو اس کو. تو آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑا ہو بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جو قریب آتا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا. آخر شمر نے سب کو گالیاں دی. تو آگے کرنے بڑھتے تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کو نیزہ مارا، جو یہاں لگا، سیدھے آپ یہاں لگا، اور آپ سیدھے ایسے گرے ایسے. اللہ اکبر. یہ وہ وجود ہے جس کو نبی نے ایک ایک جگہ سے چوما ہوا ہے. ایسے گرے. نے کہا سر کاٹو. تو جو قریب جائے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے. پھر اس نے گالیاں نکالی. تو سنان بن ابی انس وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے خنجر سے آپ کا سر کاٹ دیا. اس گردن پہ چھری چلائی جس پہ میرے نبی کے ہزاروں بوسے لگے ہوئے. اور خولہ بن یزید کو سر پکڑا دیا. کٹے ہوئے سر، کٹے ہوئے دھڑ. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزماؤں گا، پھر راضی ہو کے بہت بڑی جنت دوں گا، صبر تو کرو. تو مستورات کو پکڑا اور لے جانے لگے. تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشوں کے سر نہیں تھے، دھڑ تھے، اور سر سارے نیزوں پر تھے. تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، کہاں ہیں آپ؟ صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو. وملک السماء، آسمان کے فرشتوں کا آپ پر درود ہو. ھذا حسین بالعراء، آج آپ کا حسین ننگا پڑا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے. اس کا سرخ جوڑا اس کے خون کی دھاروں سے بنا ہے، اس کے گلے میں ہار اس کی بوٹیوں کا بنا ہے. مزمل بالدماء، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے. مقطع الاعضاء، اس کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں اور وہ اس کا صحرا بن چکے ہیں، اس کا ہار بن چکے ہیں. واہ محمد واہ محمد، ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ. ذریتوں کا مقتلہ، آج آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی. آج ان پر کفن کوئی نہیں ہے. تو ہوا چلی تسری علیہ الریاح، ہوا نے چل کے مٹی اڑا کے سارے جسموں پر کفن ڈال دیا. یہ ایسا مرثیہ تھا کہ جو کوفی بے غیرت لڑ رہے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگے. تو کیا اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر تم میں سے یا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر بچوں کو پالنا تھا، پھر برٹش پاسپورٹ لینا تھا، پھر کوئی ہیرا پھیری کرنی پڑی تھی، پھر مجبوری تھی، پھر دکان شراب کے بغیر چلتی نہیں تھی، تو میرا رب میرا حبیب اپنے حسین کا سر ایسے تھالی میں پیش کرے گا؟ کیا اس سے بھی زیادہ مجبور تھے تم؟ تو کیا جواب دو؟ ان کے جنازے بھی نہیں پڑھنے دیے عمر بن سعد نے. اور حضرت امام حسین کی لاش پہ گھوڑے چلا دیا، بوٹی بوٹی کر دیا. تو میرے نبی فریاد کرتے تو مدد نہیں آ سکتی تھی، لیکن آگے پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں،
شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ میرے نبی نے اپنی اولاد پیش کی قربان ہونے کے لیے، دکھ اپنے گھر میں رکھے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں، ان کا حال پوچھنے گئے تو ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، عمران بن حسین۔ آپ نے فرمایا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے، وہ ایک بڑے سردار تھے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ یہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی بولو سردار، حسن حسین کی ماں، علی کی بیگم، نبی کے جگر کا ٹکڑا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر دی، بیٹی اس سے پردہ کر۔ انہوں نے آپ لپیٹی، آپ اندر گئے، بیٹی کیا حال ہے؟ تو ان کے سینے سے لگ گئیں اور رونے لگیں کہ پہلے بھوک تھی روٹی نہیں، اب بیماری ہے علاج کوئی۔ تو احد میں پتھر کھا کے نہ رونے والا اور طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ آپ نے ان کو ایسے دونوں بازوں میں لیا، تھوڑی کو ان کے سر پہ رکھا اور ان کا سر کو چوما اور کہا بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں اللہ، جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے حبیب بولو احد پہاڑ کو سونا بنا دو۔ میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ اب یہاں یہ ملا ہے ایوارڈ، بیٹی تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس گھاٹی سے گزر کر یہ سند ملی ہے۔ آخر جو ڈگری ملتی ہے تو کتنی گھاٹیوں سے، یہاں بچے جو آتے ہیں جاب بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، جاب بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، پھر جا کے ڈگری ملتی ہے۔ آج میرے نبی کی بیٹی کو ڈگری مل گئی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سونے چاندی کے زیور پہن کر نہیں ہے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے کے قریب کر کے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور ایک رات آپ تشریف لائے تو بچے سو رہے تھے، تو امام حسن کی آنکھ کھل گئے تو انہوں نے کہا اماں پانی۔ حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، آپ نے کہا لیٹی رہو۔ گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، ادھر نہیں، باہر گئے۔ حضرت علی کی ایک بیمار بکری کھڑی تھی، اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر کے لٹک گئے۔ تو آپ نے، وہ بڑے گلاس ہوتے تھے آج کل کے نے، تو اس میں آپ نے دودھ ڈالا اور آ کر حسن کو دینے لگے، تو حسین بھی اٹھ کے آ گئے۔ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہا مجھے دونوں ہی پیارے ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، اس کو بعد میں دوں گا۔ پھر آپ نے تینوں کو پلایا، خود نہیں پیا۔ حضرت علی سوئے رہے، جب فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا فاطمہ تو، میں، یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم جنت میں پانچوں اکٹھے ہوں گے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ تو ایک داستان ہے، اپنی تاریخ تو پڑھو۔ صرف پاؤنڈ کمانا سے برٹش کیا کہتے ہیں کہ برٹش پاسپورٹ مل جائے، کوئی جنت کا ٹکٹ ہے؟ برٹش پاسپورٹ مل جائے، جنت کا ٹکٹ مل جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی کی غلامی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تو بس پھر جاؤ سیدھے جنت کی ہمیشہ کی زندگی۔ زندگی تو وہ ہے جہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، لڑائی ختم، بھوک ختم، فقر و فاقہ ختم، حالات کا ہیر پھیر ختم، ہمیشہ زندہ، موت نہیں، ہمیشہ جوانی، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ صحت، بیماری نہیں، ہمیشہ مال و دولت، کبھی فقر و فاقہ نہیں۔ پیشاب سے پاک کر دے گا اللہ، پخانے سے پاک کر دے گا اللہ، تھوک سے پاک کر دے گا اللہ۔ ہم 33 سال کی عمر پر فل سٹاپ لگا دے گا، ٹائم سوئچ آف کر دیا جائے، ٹائم کو موت آ جائے گی، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا، ایک ایک کا۔ کتنے ارب لوگ ہوں گے، مرد عورت، ایمان والی عورتیں مرد، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو۔ یہ 3 لفظ سب سے پوچھے گا، عورتوں کے بھی نام لے کر، مردوں کے بھی نام لے کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں جنت کا نغمہ سنو؟ سب کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، اور جنت کے درختوں سے کہے گا ساز بنو، اور ہوا سے کہے گا وہ میوزیشن بنے گی۔ تو ہوا انسٹرکشن دے رہی ہوگی اور درختوں کی ٹہنیاں، پتے وہ انسٹرومنٹ بن چکے ہوں گے، اس سے ساز اور آواز کا ایک جوڑ ہوگا، اور اس کے نیچے جنت کی عورتیں گائیں گی، حوریں۔ وہ اللہ نے ان کو ایسا گلا دیا ہے کہ وہ سمندر میں تھوک ڈال دیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، تو اس میں مست ہوں گے۔ تو اللہ ان کو اشارہ کرے گا
اور ان سے کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے اچھا یا اللہ اس سے اچھا ہے؟ کہیں گے ہاں، داؤد آؤ میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ۔ داؤد کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یا جبال اوبی معہ، قرآن بتا رہا ہوں، پہاڑ ایسے ایسے جھومتے تھے، پہاڑ۔ تو کیا ہوگا؟ وہ ایک گویا، وہ پکے راؤں کا دور تھا، وہ گا رہا تھا، لوگ اٹھتے جا رہے تھے۔ جب سارے ہی اٹھ گئے، ایک بیٹھا رہا، کہنے لگا تو ہے سچا میوزک دا جانا والا۔ سکا سرکار میں تو لاؤڈ سپیکر اللہ جیسے فارغ کرو گے۔ تو اللہ کہے گا داؤد میرا نغمہ سنا، داؤد کی آواز حوروں سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ پھر اللہ اشارہ کرے گا فل اسٹاپ، اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے اللہ؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد آ جا، میرے بندے بندیوں کو سنا۔ آپ کی آواز پر جنت بھی جھومنے لگ جائے گی۔ تو ایک موقع پر اللہ ان کو چپ کرا کر کہے گا اب اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا کیا ہے؟ اب کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، اب میں تمہیں سناؤں گا۔ تو ابھی اللہ سامنے نہیں آیا ہوگا، تو اللہ جنت کے بڑے مینیجر رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ اس مجمع میں سارے نبی موجود ہیں، ساری امتیں ہیں، اللہ کو سوائے ہمارے نبی کے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جب وہ پردے ہٹیں گے اور میرا رب قرآن پڑھے گا تو اس وقت ساز نہیں بجیں گے، ہر چیز خاموش۔ آج فرشتے بھی اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور مرد عورت بھی اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں، اور اللہ قرآن سنائے گا اور ساز و آواز تھم جائیں گے، اور اللہ کی آواز پر ساری جنت کا تن کا مست ہوگا، اور بندے بندیاں بے خود ہو کے مدہوش ہوں گے کہ ایک دم اللہ خاموش ہوگا۔ تو کہیں گے یا اللہ زدنا، اور سنا۔ اللہ کہیں گے تمہیں پتہ ہے تمہیں میرے پاس بیٹھے لاکھوں سال ہو چکے ہیں؟ کہیں گے لاکھوں سال؟ ہمیں تو لگتا ہے لاکھوں منٹ بھی نہیں ہوئے، آپ لاکھوں سال کہہ رہے ہیں، چونکہ ٹائم تو ہوگا نہیں۔ کہیں گے نہیں یا اللہ بس تیرا نغمہ سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ حوریں یہاں اس محفل میں نہیں ہوں گی، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گی۔ تو وہ کہیں گی وہ تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ ہم اداس ہو گئے ہیں کہیں اپنے خامدوں سے۔ وہ کہنے لگے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ایسا کرو، جمعے آ جایا کرو، ہر جمعے ہماری تمہاری محفل ہوگی، ہمارا تمہارا دیدار ہوگا۔ تو جنت والوں کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہوگا سوائے جمعے کے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ دن 24 گھنٹے کے نہیں ہوں گے، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن وہ یوں گزر جائے گا، چونکہ ٹائم کوئی نہیں ہوگا، ٹائم آف ہے تو پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم ہمارے اوپر گزر رہا ہے تو ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہاں محسوس نہیں ہو، پھر اللہ کا دیدار۔ تو جنتی کہیں گے اچھا یا اللہ ایک تو مہربانی کر، ہم لندن میں تیری نمازیں تو پڑھتے تھے پر ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ ٹکریں مارتے تھے، تو پھر اللہ نے ہدایت دی تو یہ راستہ دکھایا، ورنہ ہم تو کفر کے راستے پر تھے۔ تو کہیں گے یا اللہ ایک مہربانی کر، ایک سجدے کی اجازت دے۔ جو دنیا میں نمازیں پڑھی نا وہ بڑی پھیکی تھی، تو آج تیرا حسن دیکھا ہے تو ہمیں تو جنت بھی پھیکی لگ رہی ہے۔ ایک سجدہ، ایک رکعت بھی نہیں، 2 رکعت تو بڑی بات ہے، ایک رکعت صرف ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے ایسے دیکھتے 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 زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہائے اللہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہے گا میرے بندو میری بندیو، لندن میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، میں مالک تھا اور تم غلام تھے، تو تمہارے ذمہ میری عبادت تھی۔ اب جب تم میرے مہمان خانے پر آئے ہو تو تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور میزبان مہمان سے کام نہیں لیتا ہے۔ کیا کمال! جیسے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمیں وہ نہیں پتا ہوتا کہ کھانا کتنے کھانا کتوں لینا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے میزبان آپ کے لے کے آ کے کھوا کے آپ ہی پانڈے چا کے لا جانا۔ تو اللہ کہے گا وہ کیا مزے کا وقت ہوگا۔ اللہ کہے گا تم لندن میں میرے غلام تھے، باندیاں، اور میں آقا سردار، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، بھلا مہمان سے کام لیا جاتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بخیل ہو مہمان سے تو کام نہیں لیتا نا۔ جاؤ مزے کرو، سجدہ بھی معاف ہے، نمازیں معاف، روزے معاف، حج معاف، صدقے معاف، سب کچھ معاف۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا۔ ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ جتنا پی لو پیشاب کوئی نہیں، جتنا کھا لو پخانا کوئی نہیں، جو تم نے وہاں مجھے راضی کر لیا موج کرو۔ تو میرے بھائی بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں گزر جاتی ہے۔ اپنے جوان بیٹی کی موت کے بعد مجھے تو ہر شاید دھوکہ ہی نظر آتی ہے بھی دھوکہ، اللہ کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے کہا 4 کام کرنا، ہر شاید تمہاری، یہ بھی وہ بھی۔ پہلا کام صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔
اور یہاں تو جھوٹ بہت کم ہے بھائی، زیادہ جو پاکستانی ہندوستانی بنگالی ہیں نا بھائی یہی جھوٹ بولتے ہیں، گورے تو برائے نام ہی بولتے ہیں۔ مجھے 42 سال ہو گئے آتے ہوئے یہاں، مطلب کہ میں ایم ہوائج فائر نہیں کر رہا، سارا دیکھ کے کر رہا، تو میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے تو آسان ہے سچ بولنا، یہاں مشکل تو ہمارے ہاں ہے جہاں سچا ملتا ہی کوئی نہیں، ڈھونڈنے سے کوئی سچا نہیں ملتا۔ سچ بولو۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تو دھوکے بازی بھی ہمارے ملکوں میں ہے، یہاں کم ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرنا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ۔ والدین ہیں یہاں تو ان کی دعائیں لو، ان کے لیے ٹائم نکالو، بیوی بچے ہیں تو بیوی کو ٹائم دو، بیوی خامد کو ٹائم دے، دونوں مل کے بچوں کو ٹائم دیں کہ اس سے محبت باقی رہتی ہے۔ اور دونوں جاب کر رہے ہوں، آپ کی کوئی مجبوری ہو تو کم از کم ہفتہ اتوار ایسا رکھو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، بچے آپ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں، محنت کر کے اکٹھے بیٹھو، اور اس میں یہ نہ چلے، یہ اگر بیچ میں ہوگا نا تو ساری محفل خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ ضرورت کی چیز تھی، ہم نے اسے اپنی جان بنا لیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی موبائل سن رہے ہوتے ہیں، بیوی بات کر رہی ہے، خامد گھنٹی بجتی ہے تو وہ کان کو سوری میں ذرا یہ کال لے لوں، خامد بات کر رہا ہوتا ہے، بیوی کی فون کی گھنٹی سوری میں یہ کال لے لوں، یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ بچہ آتا ہے، اماں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، ماما کہتے ہیں ہاں ماما بولو ماما، اور سن رہی ہوں ماما، اب دفعہ ہو جاؤ۔ وہ فون سے نظر نہیں ہٹاتی، ہم نے اس کو ایسے چھری سے ذبح کر دیا۔ بچے کی عزت نفس ہوتی ہے، تو یہ سب سے زیادہ تعلق کو توڑنے والی چیز، تو اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ چوتھا فرمایا حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، چاہے روکھی ہو چاہے سوکھی ہو، چاہے نہیں ہے تو فاقہ کرو۔ میرے نبی نے فاقے کیے، 3 دن کے فاقے کیے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، تو انشاءاللہ اولادیں نیک بنیں گی۔ پیسے کے پیچھے ایمان نہ بیچو۔ یہ اور جو آپ کے یہاں عزیز اقارب رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو، مہینے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 2 ہفتے میں، مہینے میں ضرور جاؤ، وہاں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہاں سردی ہوتی ہے تو چلو سورۃ فاتح پڑھ لیا کرو، تو موسم اچھا ہو سورہ یاسین پڑھو، سورۃ ملک پڑھو، آنے والے نیک روحوں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، میری بیٹی آ گئی ہے، میرا بھائی آ گیا، پتہ چلتا ہے۔ تو رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ رزق حلال کمانے پر صبح سے شام تک جو رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سب بہن بھائی اس کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کریں۔ تو کرتے ہو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ میں نے ابھی کیا بتایا تھا کہ اللہ کیسا کریم ہے کہ نافرمانوں سے اتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میرے بندو، اللہ اکبر۔ تو کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، بولو زور سے بولو، پھر سارا مجمع بولو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ میں نے 3 دفعہ اس لیے کہلوایا ہے کہ دل میں اتر جائے کہ یا اللہ میری توبہ، اور میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے تمہیں وہاں بٹھایا، مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، ہر ایک پر اس کی نظر ہے۔ اگر میں نے دل سے توبہ کی ہے تو ہم سب ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے، یوں اللہ صاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، نماز نہ چھوڑو، 5 وقت کی نماز۔ دیکھو امام حسین نے شہادت قبول کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ نے شمر کو کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم قتل کرو، ہم نماز پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑی۔ تو نماز نہ چھوڑو، اور کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھو، اس کی سارے نیت۔ ابھی روزے آ رہے ہیں تو اہتمام سے روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، تراویح پڑھو، اللہ معاف کرنے والا ہے، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفضلنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ سارے ایمان والے مومنین مومنات مرد عورت تیری بارگاہ میں ہم جمع ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم نے ابھی معافی مانگی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، جتنے ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے سارے اپنے فضل سے معاف فرما، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، محبوب بندیوں میں شامل، لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے، جو یہاں ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما اور روشن فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، جو اولادیں بچے بچیاں ہم سے بچھڑ گئے اور کفر کی راہوں پہ چلے گئے انہیں واپس لوٹا دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، ان کی آنکھیں بیدار کر دے، ان کی دل کی آنکھیں کھول دے، اور انہیں اسلام کی حقانیت ان کے دلوں پر نازل فرما دے۔ اور یا اللہ جو کسی بھی غلط کاروبار میں ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، کشادہ نصیب فرما، آپس میں کوئی رنجشیں ہیں تو صلح کروا دے اور دور فرما، محبتوں کو قائم فرما،
الفتوں کو قائم فرما، ماں باپ کو اولاد کے لیے چھاؤں بنا، اولاد کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ نبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم۔